مقالہ نمبر 76 عاجزی اور اخلاص۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امراء سے ملو تو خودداری اور وقار کے ساتھ، فقراء سے ملو تو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ۔ عاجزی اور اخلاص کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرو، کیونکہ اسی کی وجہ سے دیدار خداوندی ممکن ہے، اور اسباب میں خدا تعالی کو متہم نہ کرو۔ ہر حال میں اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی کا اظہار کرو، اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو اس خیال سے ضائع نہ کرو کہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی اور یگانگت ہے۔ فقراء کی صحبت اختیار کرو، تواضع، حسن ادب اور سخاوت کو شعار کر لو، نفس کشی کے ذریعے دائمی زندگی کو حاصل کر لو۔ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ خدا تعالی کے زیادہ قریب، اور اعمال میں سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی طرف مائل و ملتفت نہ ہو۔ لوگوں کو حق اور صبر کے راستوں پر چلنے کی تلقین کرو۔ فقراء کی صحبت اور اولیاء کی خدمت تمہاری ہر طرح کفایت کرے گی۔ اہل فقر وہ ہیں جو خالق و مالک کے سوا ہر چیز سے بے نیاز اور لا تعلق ہوں۔ اپنے سے چھوٹے پر حملہ آور ہونا نامردی کی علامت ہے، بڑے پر حملہ کرنا بے حیائی کے مترادف ہے، اور اپنے برابر والے پر حملہ کرنا بد اخلاقی پر دال ہے۔ فقر و تصوف مجاہدہ ہے، اسے کسی بیہودہ چیز سے منسوب کرنا غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اے خدا کے ولی، تم ہر حال میں خدا تعالی کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اس امر میں تمام نیکیاں جمع ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ خدا کے عہد و پیمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ ہر ضرر سے دور کرنے والا وہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ قضائے الہی سے پیش آنے والے تمام موقعوں کے لیے ہمہ وقت تیار رہو، کیونکہ قضا کی آمد حق ہے، اور جان لو کہ ہر حرکت اور ہر سکون پر تمہاری پرسش ہوگی۔ اس لیے وقت کی مناسبت سے جو کام سب سے اچھا ہو اس میں مشغول رہو، اور اپنے اعضاء و جوارح کو فضول اور لغو کاموں سے بچائے رکھو۔ خدا و رسول خدا جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمہارے لیے ضروری ہے، اور جو تمہارے لیے حاکم برحق ہو اس کی اطاعت کرو، اور حاکم کا حق ادا کرتے ہوئے اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرو جو اس پر واجب ہو، اور بہرحال اس کے لیے دعا کرو۔ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، خیر خواہی کے جذبات سے کام لینا، اور ان کی بھلائی میں کوشاں رہنا تم پر واجب ہے۔ تمہاری کوئی رات اس طرح نہ گزرنی چاہیے کہ تم کسی کی برائی، کسی کے بارے میں کینہ یا کسی سے دشمنی کے جذبات رکھو۔ جو شخص تم پر ظلم کرے اس کے لیے بھی نیک دعا کرو۔ ظلم سے حفاظت کی توقع خدا تعالی سے رکھو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کھاؤ، اور جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کے متعلق علم رکھنے والوں سے معلوم کرو۔ اللہ تعالی سے حیا کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، ما سوا اللہ کی صحبت سے پرہیز کرو۔ ہر صبح کا آغاز اپنے مال کے صدقے سے کرو، اور ہر شام کو اس دن فوت ہونے والے مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کرو۔
نماز مغرب کے بعد نماز استخارہ پڑھا کرو اور صبح و شام 7 مرتبہ یہ دعا کرو، اللہم اجرنا من النار، اور یہ آیت ہمیشہ سورہ حشر کے آخر تک پڑھا کرو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، وہی مددگار ہے، کیونکہ حول و قوت اسی خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ ہے۔